بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جی قضائے عمری کی کیا حقیقت ہے؟ قضائے عمری کہتے ہیں پیارے بھائی وہ نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں بعض خواتین جمعہ کا دن اور بعض خواتین نصف شعبان یعنی شب برات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا اسلام میں کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، یعنی شب برات 15 شعبان کو، اور بعض خواتین رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی جمعہ کی نماز سے پہلے اکٹھی ہو کر قضائے عمری پڑھتے ہیں، اور بعض ہمارے بھائی جن کا یہ خیال ہے کہ 2 رکعت فجر کے ساتھ قضائے عمری، 4 رکعت ظہر کے ساتھ قضائے عمری، اسی طرح 4 رکعت عصر کے ساتھ قضائے عمری، 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء کی نماز کے ساتھ قضائے عمری پڑھنے سے جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں سب ادا ہو جائیں گی۔ یا بعض خواتین کا یہ خیال ہے، وہ خیال کرتی ہیں کہ جی ہم ابھی مصروف ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم بعد میں قضائے عمری کر لیں گے۔ بعض بھائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہی دفعہ قضائے عمری کر لیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تو ان کی اپنی عقل ہے، اپنی سوچ ہے، اور یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نام ہے، دین میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ یاد رکھیں پوری دنیا میں جو سنت ہے وہ ایک ہی ہوا کرتی ہے، مگر بدعات ہر علاقے میں اور ہر ملک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورۃ نساء آیت نمبر 103 کیا فرمایا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نماز قائم کرو، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کسی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، یا انسان ہے کبھی اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، بھول گیا، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ من ناسی او نائم عن الصلاۃ، جو شخص بھول گیا یا سو گیا تو جب اسے یاد آ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے، اور کبھی اس کو جاگ نہیں آئی، انسان ہے یعنی کہ روٹین بنا لے تو جب سو کر اٹھے تو اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری بات میرے پیارے بھائیو، ہر عبادت کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو ہمیں کہیں بھی ذخیرہ احادیث میں قضائے عمری کی ایک بھی صحیح تو چھوڑیے ضعیف بھی حدیث نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ائمہ اربعہ نے فرمایا ہو کہ قضائے عمری کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایک بدعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی یا ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرماتے فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بدعتی شخص کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تو انسان سے نکل جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی سخت وعید ہے۔ سورۃ روم میں آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا، 21واں پارہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید کہ انسان مشرک ہو جاتا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم کے نچلے درجے میں۔ اسی طرح جو ہے سورۃ مدثر 30واں پارہ آیت نمبر 42 اور 43 میں کیا فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ مجرموں سے جو ہے وہ جنتی لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی شے لے آئی؟ تم تو بڑے اچھے تھے، بڑے نیک کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، جہنم میں تم کو کون سا چیز لے آئی؟ کیا جرم کیا تھا؟ قالوا لم نکم من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
پیارے بھائی، جو فرض نمازیں رہ گئی اس کے بارے میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جو صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 864 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1425 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل للملائكة انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتکملون بها فریضته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، وہ کیا ہوگی؟ اس کی نماز ہوگی، اور اگر اس کی نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل لکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ذرا دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں، کچھ سنتے ہیں، اگر ہوں گے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دیا جائے گا، پھر زکوٰۃ اور اس کے بعد باقی تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا۔ آخری بات میرے پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں کہ فرض نماز کے ساتھ ہمیں جو پہلے اور بعد کی جو سنتے ہیں، نوافل ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے اور پوچھتے ہیں جی کوئی ضروری ہے؟ وہ جی سنتے ہی ہیں، یہ سنتے قیامت والے دن کام آئیں گی، یہ نوافل کام آئیں گی۔ اسی کے ساتھ نماز اشراق، نماز تہجد، نماز چاشت، تحیت المسجد، تحیت الوضو، نماز توبہ، نماز استخارہ، ان نمازوں کا جو یہ نفل نمازیں، ان کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اگر فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے فرائض کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلا میرے بھائی اور میری بہن کہ قضائے عمرے کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ اپنے وقت پہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، ہاں ایک دن کی یا 2 دن کی رہ جاتی ہیں تمہیں آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 سال کی نمازیں پڑھ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔